أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. منافقوں کی صفات کی بیان کا تذکرہ چل رہا تھا. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں کفار کے ساتھ دوستی اور ان سے زیادہ پینگے بڑھانے سے روکا گیا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ایک تو منافقوں کا انجام بتایا گیا ہے اور پھر ان میں سے جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. اور ان کا کوئی مددگار تمہیں نظر نہیں آئے گا. منافق چونکہ سب سے زیادہ اہل ایمان کو نقصان پہنچانے والے تھے. کفار تو کھلا مخالفت کرتے تھے. اس سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کون صحیح کون غلط، کون ہمارے ہیں کون غیر. لیکن منافق چونکہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اندرونی طور پر سازشیں کیا کرتے تھے، اس لیے وہ ایک تو دل سے مومن نہیں تھے، دوسرے دھوکہ بھی دے رہے تھے. ان کی وجہ سے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچ رہا تھا. اس لیے کہا کہ منافق کو جہنم میں سب سے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے. جہنم کے بہت سارے حصے ہیں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 حصے ہیں. اس میں سب سے نچلا اور سب سے گہرا اور خطرناک جو حصہ ہے وہ حاویہ کے اندر ہے. منافقوں کو ان کے اندر اس کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور کہا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. کوئی مددگار تمہیں نظر نہیں آئے، کوئی وہاں پر ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. پھر کہا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. البتہ وہ لوگ جنہوں نے سچی پکی توبہ کی، وَأَصْلَحُوا. اور اپنی اصلاح کی، اپنی زندگی کو درست کیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ. اور اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھامے رہے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. تو یہ لوگ مومنوں کے اندر شامل کیے جائیں گے. یعنی جو منافق بعد میں سچی پکی توبہ کر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائے، شریعت پر جمے رہے اور ہر کام خالص اللہ کے لیے کیا، دین پر عمل کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مومنوں کے اندر شامل کریں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دینے والے ہیں. یعنی قیامت میں مومنوں کو جب یہ دنیا میں اللہ کی رضامندی کے لیے کام کریں گے، شریعت کے مطابق چلیں گے اور اسی پر ان کی وفات ہوگی، تو قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ کی طرف سے بے انتہا اجر دیا جائے گا. پھر اللہ نے کہا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ
تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے. تمہیں عذاب دینے سے اللہ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یا تمہیں انعام دینے سے اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. اللہ کی ذات تو انتہائی بے نیاز ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ کا شکر ادا کرو، شکر کا مطلب شریعت کے مطابق عمل کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا فائدہ ملے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا ایسے لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈالتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کبھی عذاب نہیں دیتے. اللہ کی ذات تو وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بڑے شکر بجا لانے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. اللہ کا شکر کا مطلب، بندوں کا شکر کا مطلب اللہ کی رضامندی کے کام میں اپنے آپ کو لگانا، اور اللہ کا شکر کا مطلب بندوں نے جو عمل کیا ہے اس پر ثواب دے، اس پر ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے نوازنا، یہ اللہ کی طرف سے شکر ہے. اور کہا علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. آپ جو بھی عمل کرتے جائیں گے اس کے مطابق اللہ حساب لے گا. وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی، ہر چیز اللہ کے سامنے کھلی ہوگی، ہر چیز اللہ کے علم میں ہوگی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. بہرحال ان آیات نے ایک تو یہی بتایا کہ جو منافق ہوں گے وہ بالکل نچلے درجے میں، دوسرے بتایا کہ وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا، تیسری اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے بھی کئی درجے ہیں. چوتھی چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ منافقین میں سے بھی سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ان کی توبہ قبول ہوتی ہے. اور پانچویں چیز معلوم ہوتی ہے کہ توبہ کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہو جو شریعت کے مطابق ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو. اور چھٹی چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے جو اچھے اعمال کریں گے اللہ کے یہاں اس کا اچھا بدلہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا